السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے روزے اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں۔ قرآن شریف کے اندر کہا گیا کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ اخیر میں فرمایا گیا لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ رمضان کے روزے سے لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، حالانکہ جب ہم اپنے ارد گرد کے سماج کا جائزہ لیتے ہیں تو پاتے ہیں کہ رمضان کی شروعات میں لوگوں کا تقوی کا لیول یا تقوی اختیار کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان کے دن بیتتے چلے جاتے ہیں لوگوں کے اندر سے وہ جو سطح ہے تقوی کی یا جو لیول ہے وہ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر رمضان کے روزوں سے تقوی کا لیول بڑھتا ہے، آدمی متقی ہوتا ہے، تو اس کے جذبے کے اندر بھی اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ قرآن کی آیت جس میں روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا ہے، آپ وہاں سے اس کو پڑھیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو یہ جو ایمان ہے، یہ یا ایھا الذین آمنوا کا یہ جو ایمان کا لفظ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر ایمان ہوگا دل میں تو روزہ تقوی پیدا کرے گا، اور اگر ایمان کھوٹا ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، ایمان کی جو حقیقت قرآن نے بتائی ہے وہ ہوگا، تب تو تقوی پیدا ہوگا۔ لیکن اگر ایمان ہی میں کوتاہی اور کمزوری ہو جائے تو ظاہر ہے کہ تقوی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی فنکشن میں کیلے کا تھم لگایا جاتا ہے، تو یہاں سے وہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ کیلے کے باغ اگ گئے ہیں، گیٹ بنایا جاتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد دوسرے دن جب فنکشن ختم ہوتا ہے وہ تو کیلے کا تھم جو ہے وہ سب گر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جڑ نہیں رہتی ہے اس میں۔ تو اگر مسلم معاشرے کا جائزہ لیجیے گا تو اصل جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہم مسلم معاشرہ کی بڑی تعداد رسمی طور پر مسلمان ہیں، خاندانی طور پر مسلمان ہیں، ما الفینا علیہ آبانا کے طور پر مسلمان ہیں۔ تو یہ جو رسمی غیر شعوری ایمان ہے آدمی کا، یہ دراصل اس کی ایمانی قوت کو کمزور کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے ایمان کو بڑھنے کے لیے جب وہ کمزور ہوتا ہے تو بڑھے گا کیسے؟ جو وہ رسمی ہوگا تو اس میں جان کہاں سے آئے گی؟ جب اس کے اندر حقیقی قوت اسی وقت پیدا ہوگی جب وہ ایمان ہے۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر خاندانی سطح پر، رسمی سطح پر لوگ ہر چیز کو منا رہے ہیں۔ یہ تعلق ان کا اسلام سے، رمضان سے، روزے سے، ہر چیزوں سے ایک روایتی قسم کا ہے۔ اس وجہ سے تقوی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ خود تقوی کا ہمارا تصور بھی صحیح نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ ظاہر اعمال ہے یہ تقوی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تقوی ہاؤنا، تقوی دل میں ہوتا ہے، دل کی، تو جب، اور ایمان بھی دل میں ہوتا ہے۔ ایمان کی حیثیت بیج کی ہے، روزے کی حیثیت ویسی ہے جیسے آپ جب بیج بوتے ہیں تو وہاں پر کوڑتے ہیں، اور کوڑنے کے بعد پانی پٹاتے ہیں تو انکرا نکلتا ہے۔ تو اگر بیج خراب ہوتا ہے اور کوڑ کر کے بہت اچھے سے رکھیے، کھاد پانی دیجیے، تب بھی انکرا نہیں نکلے گا۔ تو قلب مومن میں اگر ایمان کا بیج صحیح ہوگا تو ہر عمل اس پر، روزہ اس کی نشو و نما کا ذریعہ ہوگا، پانی دینا، اللہ کا ذکر، نماز، یہ ساری چیزیں اس کو بڑھاوا دیں گی۔ لیکن اگر وہ کمزور ہوگا تو ظاہر ہے کہ کوئی چیز نہیں پیدا ہو سکتی۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان
جوش میں پہلے عشرے کا جو جوش ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے، دوسرے عشرے کا جوش پھر دھیما پڑ جاتا ہے، اور آخر 27 جو شب قدر کی راتیں ہیں اس میں کچھ لوگ تو جاگتے ہیں، لیکن لوگ عید کی تیاری میں ہو جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ایک پورا تہوار ہے۔ ہندوستان ایسے بھی مذہبوں کا مردہ گھٹ کہلاتا ہے، تو مذہبوں کی روح یہاں نکل چکی ہوتی ہے، تو اس لیے مسلمانوں کے اندر ہم سب لوگوں کی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کے اندر ایمان پیدا ہو، ایمان پر محنت کرنی چاہیے، ایمان کو سمجھانا چاہیے۔ عام طور سے مسلم معاشرے میں اصلاح کرنے والے حضرات اعمال سے شروع کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے اس سلسلے میں مولانا مودودی کی یہ ہے کہ انہوں نے علم، خطبات اول میں اسے بہت اہمیت دی ہے، علم، یقین اور ایمان، یہ جو رشتہ ہے اس کو سمجھانا چاہیے، اور مسلمانوں کی اصلاح علم و یقین اور ایمان کے ساتھ کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے گا کہ جس دل میں دین کی سمجھ ہوگی، اس پر یقین ہوگا اور اس پر پھر ایمان ہوگا، وہ تھوڑے اعمال بھی اس کے اندر ایک نئی بہار پیدا کر دیں گے۔ تو یہ ہے اصل وجہ، اور ایمان اور تقوی، ایمان روزہ اور تقوی کا رشتہ سمجھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس میں یہ ترتیب یاد رکھیے کہ ایمان، روزہ اور تقوی ان تینوں کا رشتہ ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی کمزور ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ بھی وہی ہوگا۔